جزاک اللہ خیر محترم محمد شیخ. خواتین و حضرات، ابھی آپ کے سامنے جناب محمد شیخ آج کے درس کے موضوع القرآن کیا کہتا ہے، تورات اور انجیل کے بارے میں آپ سے خطاب فرما رہے تھے. اب ہم سلسلہ شروع کرتے ہیں سوال و جواب کا، اور اس سلسلے میں خواتین و حضرات میں آپ کو بتاتا چلوں کہ آپ کے سوالات مختصر اور آج کے موضوع سے متعلق ہونے چاہیے. سوالات کا سلسلہ اس طرح سے ہوگا کہ آپ اپنی نشستوں پر تشریف رکھیں. پی سی کے کوآرڈینیٹر آپ کے پاس کارڈلیس مائک کے ساتھ پہنچیں گے، اور اس طرح آپ اپنا سوال محمد شیخ صاحب کے سامنے پیش کر سکیں گے. ہم پہلا سوال خواتین کی جانب سے لیں گے اور یہ سلسلہ مرد حضرات پر ختم ہوگا. میں محمد شیخ صاحب کو ایک مرتبہ پھر دعوت دوں گا کہ آپ ڈائس پہ تشریف لائیں اور خواتین و حضرات کے سوالات کے جوابات عنایت فرمائیں. جناب محمد شیخ. جزاک اللہ شیخ صاحب. میرا آج کے درس سے متعلق سوال ہے کہ عیسائیوں کے مطابق بائبل میں جو 4 گوسپل ہیں جو مارک، میتھیو، لوقا اور یوحنا کی ہیں، اس میں جیزس نے گوسپل کی تعلیم دی، یعنی خوشخبری دی. بائبل کے مطابق وہ خوشخبری کیا تھی؟ اچھا دیکھیے، ان کی جو بائبل ہے، جو گوسپل کہتے ہیں کہ پوری دنیا کو ان کا ٹریننگ یہ ہے کہ گوسپل جو دی ہے، جو ان کے چرچ میں پریچرز ہیں، جو ٹیچرز ہیں، ان کے جو مذہبی وہ ہیں، وہ کہتے ہیں کہ آپ پوری دنیا میں جا کے اپنی گوسپل کی پریچنگ، گوسپل مطلب گڈ نیوز ہے، خوشخبری ہے، خوشخبری آپ جا کے لوگوں کو بتائیں. گوسپل کے معنی انہوں نے خوشخبری کیا، اور انہوں نے اس کو اس طرح بتایا کہ آپ اس کو پریچ کریں. لیکن بائبل میں بہت سی جگہوں پر یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ یہ جیزس کہہ رہے ہیں کہ میں صرف بنی اسرائیل کے لیے آیا ہوں، یعنی کہ پوری انسانیت کے لیے نہیں، میں آیا صرف بنی اسرائیل. اور ان کے حساب سے بنی اسرائیل بائبل میں یہودیوں کی بات ہو رہی ہے، اور یہودیوں نے بائبل میں عیسیٰ السلام کو ریجیکٹ کر دیا. اب اگر آپ کسی عیسائی سے سوال کر لیں تو وہ عیسائی یہ کہتا ہے دیکھیں خوشخبری ہے ان کے حساب سے، میں بتا رہا ہوں، پھر میں بتاؤں گا بائبل میں کچھ ورسز کیسی ہیں کہ وہی کہتے ہیں کہ عیسیٰ السلام، اللہ تعالیٰ نے مختلف پیغمبر بھیجتے رہے اور وہ پیغمبر آتے رہے اور لوگوں نے اس کو نہیں مانا، تو نعوذ باللہ انہوں نے پھر اللہ تعالیٰ نے اپنا بیٹا بھیجا. یہ ان کی میں عقیدہ بتا رہا ہوں. اور وہ بیٹے جو تھے وہ آئے اور پتہ نہیں 33 سال کے تھے عیسیٰ السلام، استغفر اللہ، بائبل کے حساب سے بتا رہا ہوں. اور انہوں نے آن کے انسان پھر گناہ میں لگ گیا، گناہ کرے جا رہا ہے، تو انہوں نے اپنی جان سلیپ پہ چڑھ کے دے دی، سارے لوگوں کے گناہ لے لیے. یعنی یہ بتایا جا رہا ہے کہ عیسیٰ السلام نے سلیپ پہ چڑھ کر جان دے دی ان لوگوں کے لیے جو گناہ گار لوگ ہیں. تو جو گناہ گار لوگ ہیں، جو غلطیاں کر لیتے ہیں دنیا میں، ان کو یہ سکھایا جاتا ہے کہ آپ گناہ گار ہیں، غلطی کرے گئے، اب آپ کا وقت آ گیا کیونکہ آپ جرم کرے بیٹھے ہیں، آپ کو جیل ہو جائے گی، آپ کو سزا ہو جائے گی، یا آپ کو پھانسی پہ لٹکا دیا ہے. تو آپ یقین کر لیں کہ آپ کے گناہ جو ہیں عیسیٰ السلام لے جا چکے ہیں، تو آپ کی بخشش ہو جائے گی. تو یہ وہ خوشخبری ہے ان کے حساب سے. لیکن اگر آپ بائبل میں کوٹیشن دیکھیں گے نا، بائبل میں جو کوٹیشن ہے وہ میں پڑھتا ہوں، وہ کیسی ہے، عجیب سی بات ہے. وہ دیکھیں آپ، جان اس کی 16 کی 14، اور میں باپ سے درخواست کروں گا تو وہ تمہیں دوسرا مددگار بخشے گا کہ ابد تک تمہارے ساتھ رہے. یعنی یہ بات بائبل میں جیزس کہہ رہے ہیں کہ میں خداوند سے، یعنی باپ سے، اپنے باپ کو خداوند کہتے ہیں. بائبل میں خداوند جو ہے نا وہ مروجہ طور پہ رب کے معنوں میں آتا ہے، کہ میں ان سے جا کے یہ گزارش کروں گا کہ میرے بعد ایک کسی اور کو بھیجے جو ابد تک تمہارے ساتھ رہے. پھر یوحنا میں 7 کی 16 میں، لیکن میں تم سے سچ کہتا ہوں، جیزس کہہ رہے ہیں، لیکن میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ میرا جانا تمہارے لیے فائدہ مند ہے، کیونکہ اگر میں نہیں جاؤں گا تو وہ مددگار نہیں آئے گا، وہ آئے گا نہیں تمہارے پاس، لیکن اگر میں جاؤں گا تو اسے میں تمہارے پاس بھیجوں گا. یعنی ایسا لگ رہا ہے وہ کسی اور کی بات کر رہے ہیں کہ میں جاؤں گا تو وہ آئے گا، میں جاؤں گا تو وہ آئے گا، اس طرح کی بات ہے. پھر وہ یونا میں کہتے ہیں 16 سے 40، مجھے تم سے اور بھی بہت سی باتیں کہنی ہیں مگر اب تم ان کے بارے میں برداشت نہیں کرتے. یعنی اس وقت تم برداشت نہیں کر سکتے، مجھے بہت سی باتیں بتانی ہیں، لیکن وہ یعنی روح الحق آئے گا، تم کو تمام سچائی کی راہ دکھائے گا، اس لیے کہ وہ اپنی طرف سے کچھ نہیں کہے گا
لیکن جو کچھ سنے گا وہ کہے گا اور تمہارے آئندہ کی خبریں دے گا وہ میرا جلال ظاہر کرے گا. تو وہ جانے سے پہلے ہی کہہ رہے ہیں اپنے حواریوں سے کہ اگر میں نہیں جاؤں گا تو وہ آئے گا نہیں, اور میں تو بہت کچھ تمہیں بتا سکتا ہوں لیکن تم اس کی تاب نہیں لا سکتے, لیکن جو وہ آئے گا روح الحق, وہ آن کے تمہیں ساری باتیں بتا دے گا. جو یہ پروفیسی خوشخبری کے طور پہ آج تک ان کے پاس موجود ہے اور وہ آج تک انتظار کر رہے ہیں, ابھی تک آئے نہیں وہ روح الحق. تو اب قرآن مجید میں اس سے ملتی جلتی کیا بات ہے؟ سورہ صف 61:6 وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ فَلَمَّا جَاءَهُم بِالْبَيِّنَاتِ قَالُوا هَٰذَا سِحْرٌ مُبِينٌ. اور جب عیسیٰ ابن مریم نے کہا اے بنی اسرائیل, بے شک میں تمہاری طرف اللہ کا رسول ہوں, تصدیق کرنے والا ہوں تورات سے جو میرے ہاتھوں کے درمیان ہے, اور رسول کے ساتھ بشارت دیتا ہوں جو میرے بعد سے آئے گا, اس کا نام احمد ہوگا, زیادہ تعریف. پر جب وہ ان کے پاس واضح آیت کے ساتھ آیا تو انہوں نے کہا یہ واضح جادو ہے. تو یہ دیکھیں یہاں لکھا ہوا ہے کہ عیسیٰ السلام کہہ رہے ہیں کہ میں بنی اسرائیل سے, میں تمہارے پاس اللہ کا رسول ہوں, تصدیق کر رہا ہوں قانون تورات سے, اور تم کو میں بشارت دے رہا ہوں, خوشخبری. جو آپ کا سوال ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ پھانسی پہ چڑھ گئے, یہ خوشخبری ہے, انہوں نے جان دے دی آپ کے لیے اور اللہ تعالیٰ نے اپنے بیٹے کو قربان کر دیا آپ لوگوں کے گناہ کے لیے, یہ خوشخبری ہے. اللہ تعالیٰ خوشخبری یہ تھی وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ, میں بشارت دے رہا ہوں, خوشخبری دے رہا ہوں کہ میرے بعد ایک رسول آئے گا جس کا نام احمد ہوگا. فَلَمَّا جَاءَهُم بِالْبَيِّنَاتِ, جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے واضحات کے ساتھ, قالوا هذا سحر مبین, انہوں نے کہا کھلا جادو ہے. تو آج تک عیسائی جو ہیں وہ اس بات کو یقین نہیں کر رہے, اور بہت سے عیسائی جو آج مسلمان ہو رہے ہیں آیات کو پڑھ پڑھ کے وہ اس آیت کے اوپر کہ وہ جس کا انتظار کر رہے تھے انہیں وہ قرآن میں مل گیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ خوشخبری ہے. قرآن میں ورڈ بھی مبشر آیا, مبشر ہوں, بشارت دینے والا, خوشخبری دینے والا, خوشخبری دے رہا ہوں. تو اور ان کے پاس جو بشارت ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو یہ یقین رکھنا ہے کہ عیسیٰ السلام نے آپ کے گناہ سمیٹ کے لے گئے, آپ جو گناہ کرتے رہیں بس یہ مان لیں کہ وہ لے گئے. جب آپ یہ مان لیں گے تو ٹرانسفر ان کے اوپر ہو جائیں گے. بس یہ ان کتاب میں نہیں لکھا ہوا البتہ, ہاں قرآن کی خوشخبری ہے. شکریہ. السلام علیکم. ہاں وعلیکم السلام. میں مسز جنیدو, میرا کوشچن ہے کہ قرآن پاک کے مطابق بائبل کا کیا مقام ہے؟ اچھا دیکھیے بائبل جو ہے نا, میں نے بتایا کہ قرآن مجید میں تو بہت ساری آیات ہیں اور ہم نے پڑھا بھی قرآن مجید میں. تو ایک دو آیتیں میں پڑھتا ہوں قرآن مجید. دیکھیں اصل میں جنہوں نے بائبل نہیں پڑھی ان کو تو پتہ ہی نہیں کیا لکھا ہوا ہے. میں نے یہ بتا دیا بائبل میں بہت ساری کتابیں موجود ہیں, اور ایک بائبل کتاب بھی ہے. ایک ہاتھ میں تو آپ اس کو ایک کتاب کہیں گے نا, ایک کتاب. تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ ایک جگہ آیت میں فرماتے ہیں البقرہ 2 آیت 79 فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَٰذَا مِنْ عِندِ اللَّهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا يَكْسِبُونَ. بس افسوس ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنے ہاتھوں سے لکھتے ہیں کتاب اور کہتے ہیں یہ اللہ کے پاس سے تاکہ وہ اسے تھوڑی قیمت کے ساتھ خرید لیں. بس افسوس ہے اس کے لیے اس میں جو ان کے ہاتھوں نے لکھا, اور افسوس ہے ان کے لیے جو اس میں جو انہوں نے کمایا. تو لوگ اس کو اپنے ہاتھوں سے لکھ رہے ہیں. یعنی انسان نے گاسپل اکارڈنگ ٹو مارک نے لکھا, میتھیو کے مطابق, لوک کے مطابق, جان کے مطابق, اور اس کے آتھرز بھی لکھے ہوئے ہیں, مختلف آتھرز نے یہ کتاب لکھی ہوئی ہے. اس میں 73 بکس ہیں یا 66 بکس ہیں, اور وہ مختلف آتھرز نے لکھی ہیں اور کہہ رہے ہیں یہ انہوں نے لکھی ہیں. تو اللہ کہہ رہے ہیں لوگ لکھتے ہیں اپنے ہاتھوں سے کتاب اور کہتے ہیں اللہ کی طرف سے, اور کہہ رہے ہیں اللہ کی طرف سے, یہ کہہ رہے ہیں اللہ کی طرف سے. تو اللہ کہہ رہا ہے افسوس ہے ان لوگوں پر جو اپنے ہاتھوں سے لکھ رہے ہیں کتاب اور کہتے ہیں اللہ کی طرف سے, اور اس پہ تھوڑی قیمت خرید لیتے ہیں, بھیج دیتے ہیں. اور ایک اور جگہ لکھا ہوا ہے, یہ بھی لکھا ہوا ہے قرآن مجید میں کہ ایک سورہ سبا 44 آیت ہے وَمَا آتَيْنَاهُم مِّن كُتُبٍ يَدْرَسُونَهَا وَمَا أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمْ قَبْلَكَ مِن نَذِيرٍ. اور ہم نے نہیں دی وہ کتابیں جس سے تم درس دیتے ہو. اللہ کہہ رہا ہے اس میں جو کتابیں 73 بکس, یہ جو کتابیں یہ اللہ کہہ رہا ہے ہم نے نہیں دیں. وَمَا آتَيْنَاهُم مِّن كُتُبٍ يَدْرَسُونَهَا وَمَا آتَيْنَاهُم ہم نے نہیں دی ان کو من کتبوں کتابوں کو جس کا وہ درس دیتے ہیں. اس سے اگر درس دے رہا ہے کوئی بھی شخص وہ اللہ کہہ رہا ہے ہم نے دی. وَمَا أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمْ قَبْلَكَ مِن نَذِيرٍ اور ہم نے تجھ سے پہلے قبل کا
نذیر بھیجا ہی نہیں. آپ یقین کریں کوئی بھی آدمی کوئی بھی کتاب پڑھ رہا ہے, اگر وہ بھگوت گیتا پڑھ رہا ہے, اگر وہ اویستا پڑھ رہا ہے, اگر وہ بائبل پڑھ رہا ہے, اس کا درس دے رہا ہے, کوئی بھی کتابوں کو درس دے رہا ہے اور یہ منسوب کر رہا ہے اللہ کی طرف, وہ اللہ کہتا ہے میں نے نہیں دی. وما آتین, ایون حدیث وہ اللہ نے نازل نہیں کیے. آپ کو پتہ ہے اس میں کس کے نام لکھا ہوا ہے؟ بخاری صاحب کا نام ہے اور جناب مختلف لوگ ہیں ان کے نام ہیں. یہاں اللہ کہتا ہے وما آتیناہم من کتب یدرسونہا, ہم نے نہیں دی کتابیں جس کا وہ درس دیتے. جو بھی آیات کے علاوہ درس دے رہا ہے وہ اس اللہ کہتا ہے ہم نے وہ کتابیں نہیں دی جس کا وہ درس دیتے ہیں, اور ہم نے تم سے پہلے اس کا پاس نذیر بھی نہیں بھیجا. تو بائبل کا اور دنیا میں جو لوگ ملا رہے ہیں کہ یہ اللہ کی کتاب ہے, وہ اللہ کہہ رہا ہے ہم نے نہیں دی, اور اس کے اندر بکس ہیں وہ بھی نہیں دی, اور جو کوئی بھی بتا رہا ہے وہ بھی نہیں دی. یہ بائبل کا مقام ہے, اللہ تعالیٰ کا وہ کلام نہیں ہے. جی وعلیکم السلام. میرا کویشچن سورہ توبہ کی 111 آیت سے ہے کہ بے شک اللہ نے مومنوں سے ان کے نفوس اور ان کے اموال خرید لیے. جی جی, اموال کیسے خریدے جاتے ہیں, مطلب کیسے خریدے گا اللہ؟ اصل میں اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو مال دیا ہے, جو بھی پیسے دیے ہیں, اس میں کچھ آپ کی ذمہ داریاں ہیں. وہ پیسے جو آپ کما رہے ہیں اس میں سے کچھ حصہ اللہ تعالیٰ مانگ رہا ہے. آپ کی ساری جو سیونگز ہیں اس میں سے کچھ پرسنٹیج, یعنی سپوز میں بتا ہی دیتا ہوں, وہ میرا لیکچر میں ہے 20%. یعنی اللہ تعالیٰ نے آپ کی نیٹ پروفٹ میں سے جو آپ بچت کرتے ہیں, سارے اخراجات کرنے کے بعد جو آپ بینک میں سیو کرتے ہیں, یہ کہیں پر بھی سیونگز میں سے 20% جو ہے وہ اللہ کے, اور اس کے اندر کچھ کیٹیگریز ہیں. تو وہ سمجھیے کہ وہ مال آپ کو دینا ہی دینا ہے. تو وہ مال آپ نے جو دیا وہ اللہ کے جو وہ آپ نے مال دیا, وہ آپ کا مال نہیں مانگ رہا. سمجھے, آپ کا جو 100 میں 20 روپے دے دیے میں نے, تو 80 روپے نہیں مانگ رہا ہے, وہ 20 روپیز مانگ رہا ہے آن 100 روپیز. اگر 100 یونٹ ہے اس کا 20, اگر $100 ہے تو $20, اگر 100 دینار ہے تو 20 دینار, 100 ریال ہے تو 20 ریال. تو ہر یونٹ 100 یونٹ پر 20 مانگ رہا ہے وہ. اس کے بعد آپ اس 80 سے جو دل چاہے کریں جائز. تو وہ مال اس طرح ہے. مال کا کس طرح آپ خرچ کریں گے, اس کے جو مال کو جس طرح ڈسٹریبیوٹ کرنے کو اللہ نے کہا ہے, اسی طرح جس طرح اللہ بتا رہا ہے, بیان کر رہا ہے, تو وہ مال بھی آپ کا خرید لیا اس طرح. اسی طرح میں آپ کو بتاؤں, آپ یوں سمجھے نفس کیسے خرید رہا ہے. یہ نہیں کہ آپ ہر وقت اللہ اللہ کر رہے ہیں. اگر آپ شادی شدہ ہیں تو شوہر کے ساتھ آپ کے تعلقات ویسے ہونے چاہیے جیسے اللہ بتا رہا ہے. آپ اگر بچے ہیں تو آپ کے بچوں کے ساتھ وہ تعلقات جیسے اللہ بتا رہا ہے. آپ کے ماں باپ کے ساتھ ایسے تعلقات ہوں جیسے اللہ وہ بتا رہا ہے. ہر جگہ آپ کو ہر فیلڈ کے اندر ہر سوچ میں مومنوں سے کیسے تعلقات ہونے چاہیے, منافقوں کے ساتھ آپ کے کیسے تعلقات ہونے چاہیے, مشرکوں کے کیسے تعلقات ہونے چاہیے, یہودیوں کے ساتھ کیا تعلقات ہیں. ہر بات جگہ ہر جگہ پہ آپ کی پوری زندگی جو پھیلی ہوئی ہے اس کو سمیٹ رہا ہے. نفسیات میں بھی یہ نہیں کہ ہر بات اللہ جو بیان کر رہا ہے اس کے مطابقت میں آپ کی سوچ ہے. اسی طرح جو مال اللہ نے دے دیا 100 میں سے 20 روپیز, جو 100 میں سے 20 یونٹس جو ہیں وہ کیٹیگریز کے 80 آپ کے, وہ آپ جائز جگہ استعمال کریں. آپ اپنے اوپر گھر بنائیں, گاڑی بنائیں, ہوائی جہاز لے لیں, محل بنا لیں, اس کو کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہ اس طرح مال لے رہا ہے وہ. صحیح ہے. السلام علیکم. سوال چھوٹا سا تھا کہ اس میں لفظ ہے کہ کافروں پر زیادہ شدید ہے, اس کی کوئی ایگزامپل اگر آپ دینا چاہیں. کافر کسے سمجھ رہے ہیں آپ؟ یہ بھی اب آپ بتا دیں. میں سب بتا دوں تو پھر آپ کا ذہن میں سوال ہوگا نا. نان مسلم. دیکھیے میری بات سنیں, اب میں آپ سے مائک ہی رکھیے گا پلیز. آپ سے میں پوچھ رہا ہوں, جی جی, یہ جو ہندوستان میں ہندو ہیں یہ کافر ہیں؟ نہیں آپ میں کہہ سکتا ہوں. ہاں جو آپ کہہ رہے ہیں وہی میں جاننا چاہ رہا ہوں, وہی پہ پوچھ رہا ہوں. اچھا جیروسلم میں جوز جو ہیں یہ کافر ہیں؟ جی. اچھا یہ عیسائی جو ہیں یہ بھی کافر ہیں؟ میں بھی ہے نا. کمیونسٹ, یہ جو کمیونسٹ ہیں رشیا بلاکس میں, چائنا کے اندر, جی جی, یہ کافر ہے. اچھا ان کو کیا کریں ہم, ان کے ساتھ سخت ہو جائے. صحیح ہے. اب میں آیت میں دیکھ لیں کون ہے. صحیح ہے. چلیں اچھا چلیں. آپ قرآن ہے آپ کے پاس؟ دیکھیں میں پورا چیپٹر تو کافر قرآن مجید بہت ڈیٹیل میں بتا رہا ہے, لیکن میں آپ کو ایک آیت سے آپ کو سوچواؤں گا اور آپ سچ سچ جواب دے دیں گے. البقرہ 2 اس کی 41 آیت.
41वीं आयत। ऐसे बता दें सर आप। नहीं आप देखें, आप देख नहीं रहे ना, ये मसला गलत है। देखिए मैं आपको इसलिए बताऊं कि आपका कोई कसूर नहीं है, हम लोग हमेशा आदमी को देख रहे हैं। यहाँ आदमी को नहीं दिखाया जाता, हम आपको वहाँ दिखाते हैं, वो देखें आप, क्योंकि आप मुझे देखने नहीं आए, आप आयत को देखने आए। ये मैं पढ़ रहा हूँ 41 आयत, व आमिनू बिमा अनज़लतु मुसद्दिक़न लिमा माकुम वला तकूनू अव्वला काफिरिन बिह वला तश्तरू बि आयाती थमनन कलीला व इय्याया फत्तकून, और ईमान लाओ साथ जो नाजिल किया गया तस्दीक कर रहा है जो तुम्हारे पास है, और तुम पहले अव्वल काफिर ना हो जाओ, और मेरी आयत को थोड़ी कीमत पर मत खरीदो, वही आया फत्तकून, और तुम मुझे से तकवा इख्तियार करो। ये तर्जुमा पढ़े जिन्होंने लिखा है, जी जी, इनका तर्जुमा पढ़े। और ईमान लाओ उस पर जो मैंने नाजिल किया, तस्दीक करने वाला उसकी जो तुम्हारे पास मौजूद है, और उसके सबसे पहले मुनकिर ना हो जाओ, और मेरी आयत को थोड़ी कीमत पर ना बेचो, सही है, और सिर्फ मुझे से डरो। ये आपको इसका मतलब समझ में आ रहा है क्या पढ़ रहे हैं? मतलब मायने समझ में आ रहा है? अब मैं सवाल करूंगा ना, जी जी, आप सच बोलेंगे आप यहाँ आए, जी, आपको ये मालूम था मोहम्मद रसूलुल्लाह के साथ तौरात इंजील का जिक्र है? नहीं, आप इस पे ईमान लिया है क्या? नहीं लाए ना? 100% नहीं लाए, वेरी गुड। और जो तौरात इंजील के बारे में मैंने जो बयान किया, आप ईमान लाए उस पर? नहीं लाए ना? नहीं। तो आप अव्वल काफिर मत हो जाएं, यही लिखा हुआ है। ईमान लाओ, पढ़ो पढ़ो, ईमान लाओ जी, जो मैंने नाजिल किया, जो अल्लाह ने नाजिल किया। अभी तस्दीक करने वाला, तस्दीक तुमने करी, किताब नहीं देख रहे थे, मैं दिखवाई किताब, सही। तस्दीक करो। सही है, उसकी जो तुम्हारे पास मौजूद तुम्हारे है, पास थी, घर में कुरान पढ़ते आ रहे थे तुम, और उसके सबसे पहले मुनकिर ना तो हो पहला काफिर कौन हुए? जाए। सही। हैं? और मेरी आयत, पहले काफिर कौन हुए? वो हुए या आप? मैं। तो आपसे मैं सख्त हो गया अभी इसी वक्त। सही। देखा आपने लहजा मेरा? ये कह रहा है अल्लाह कि आपसे, आपको किताब बताई गई, आपके घर में किताब है, आपको आयत सुनाई जा रही है, और आप ही इनकार कर रहे हैं कि 100% नहीं मान रहा मैं, तो पहले आप काफिर हो, तो मेरा सख्त लहजा हो जाएगा आपसे। और अगर फर्ज करिए वो उसको सुनाऊं मैं, तो वो सेकंड काफिर होगा। पहले काफिर क्योंकि हम ही हैं, हमारे घर में किताब है, हमारे को आयतें तिलावत कीजिए, क्योंकि हमारे ही लोगों ने हमारे से छुपाया हुआ किताब, किससे छुपाई हुई किताब? आपसे, हमारे लोगों ने। आपके जहन में जो आपसे, देखे मैं आपसे इसलिए मुखातिब हूं इस वक्त क्योंकि आपका सवाल था। आप यकीन करें मैं इसी माशरे में बड़ा हुआ हूं, मैं भी वही सारी बातें सुनता आ रहा हूं जो मुझे सुनाई गई हैं। ये नहीं कि मुझे अलग से कुछ, जब मैंने इस किताब को पढ़ा तब मुझे पता चला कि ये सब हमें धोखा दे रहे हैं। तो बेसिकली पहला काफिर हर वो शख्स है जो इस किताब, जिसके घर में किताब है, जिसके घर में किताब मौजूद है, उसी से अल्लाह कह रहा है ईमान लाओ, उसी को कह रहा है अल्लाह ईमान लाने को, और वो ईमान नहीं लाता। तो अल्लाह कह रहा है वला तकूनु अव्वला काफिरिन बिह, तुम पहले काफिर। और काफिर की आज डेफिनेशन समझ लें कि आयात जब उस पर नाज़िल तलावत की जाती है, जो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 14 साल पहले हिस्टोरिकली जब उन पर आयात तिलावत की गई, तो उस जमाने के लोग जो थे उन्होंने आयत सुनने के बाद कुफर कर दिया, और वो कहते थे आप सच्चे हैं, आप सादिक हैं, आप अमानतदार हैं, आप हमारी चीज़ों को रखें, आप सच्चे, आप उनकी सच्चाई तो मानते थे लेकिन इन आयात का इनकार करते थे। तो यहूदियों ने इनकार नहीं किया, बुद्धिस्ट ने इनकार नहीं किया, कम्युनिज्म कंट्रीज ने इनकार नहीं किया, आपने उनको पैगाम ही नहीं दिया, क्योंकि आप खुद कुफर करे बैठे हुए आयात के साथ। तो आप कुफर कर रहे हैं तो आप पहले काफिर हो रहे हैं ना। तो काफिर की डेफिनेशन ये, जब उन पर आयात तिलावत की जाती है, वो सुनने के बाद जैसे आप इनकार कर रहे हैं, इस तरह आप पहले काफिर हुए। तो हर जमाने में जो किताब जिनके घरों में है वो सबसे पहले काफिर हैं, उन्हीं को पहले एजुकेट किया जाएगा, तो फिर उनके साथ सख्ती बरती जाएगी। वो लोग इग्नोरेंट हैं, जैसे अब मैं तो आपको भी इग्नोरेंट समझ रहा हूं, मेरी नज़र में तो आप भी इग्नोरेंट हैं। इग्नोरेंट समझते हैं, इंग्लिश में इग्नोरेंट, उर्दू में कहते हैं जाहिल। मैंने एक किताब नहीं पढ़ी तो मैं उसका जाहिल हो गया, मुझे इसके बारे में नहीं पता क्या लिखा हुआ है। तो जितने क्रिश्चियन, जूस, हिंदूज, बुद्धिस्ट, एथीस्ट, एग्नोस्ट, जितने भी दुनिया में गैर मजहबी लोग हैं, उन्होंने इस किताब को नहीं पढ़ा, तो वो क्या हो गए? जाहिल हो गए। हमने नहीं पढ़ा तो हम भी जाहिल हो गए। लेकिन हमारे पास तो ये मौजूद है घर में, मुसलमान घराने में तो किताब मौजूद है, तो हम क्या कर रहे हैं उसके लिए? तो जब हम पर तिलावत की जाएगी या हमें आयत की वजाहत की जाएगी,
تو ہم سب سے پہلے کافر نہ ہو جائیں. اب آئیے آپ کو سمجھ میں یہ سوال کریں گے, اور دوسرا کوئی سوال کرنا ہے؟ اوکے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. شیخ صاحب یہ سوال یہ ہے کہ اگر اہل کتاب کے صفاتی نام قرآن، تورات اور انجیل ہیں تو پھر سورہ نساء کی 136 آیت میں کون سی کتابوں کا ذکر ہے؟ اس کی ذرا وضاحت فرما دیں. کون سی سورہ؟ سورہ نساء کی 136 آیت میں. دیکھیں سورہ نساء 4 اس کی 136 آیت. جی. اس میں یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ والکتاب الذی انزل من قبل ومن یکفر باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر فقد ضل ضلالا بعیدا. اس کے معنی اے وہ لوگوں جو ایمان لائے اللہ پر اور اس کے رسول پر اور کتاب پر جو نازل ہوئی اس کے رسول پر اور کتاب پر جو پہلے سے نازل ہوئی, اور جو کفر کرے گا اللہ کے ساتھ, اس کے ملائکہ کے ساتھ اور اس کی کتابوں کے ساتھ اور اس کے رسولوں اور آخرت کے دن کے ساتھ, پس تحقیق وہ گمراہی میں بہت دور نکل گیا. اب عربی میں دیکھیں یا ایھا الذین آمنوا, اے وہ لوگوں جو ایمان لائے, ایمان والوں سے اللہ خطاب کر رہا ہے, کہتا ہے آمنوا باللہ ورسولہ, ایمان لاؤ اللہ کے ساتھ اور اس کے رسول کے ساتھ, والکتاب الذی نزل علی رسولہ, اور ایمان لاؤ جو کتاب نازل کی جا رہی ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر, یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل کی جا رہی ہے. اور کہتا ہے والکتاب الذی انزل من قبل, اور یہ نازل پہلے بھی نازل ہوئی تھی. دیکھیں والکتاب, عربی میں دیکھیں والکتاب الذی نزل علی رسولی, نازل ہو رہی ہے تیرے اوپر, رسول کے اوپر نازل ہو رہی ہے. والکتاب الذی انزل من قبل, اور یہ کتاب پہلے سے بھی نازل کردہ ہے, سیم بک. ومن یکفر باللہ وملائکہ, اور جو کوئی انکار کرے گا اللہ کے ساتھ اور فرشتوں کے ساتھ, وکتبہ, اور اس کی کتابوں کے ساتھ, ورسلہ, اور اس کے رسولوں کے ساتھ, والیوم الآخر, اور آخرت کے دن کے ساتھ, فقد ضل ضلالا بعیدا, بس وہ گمراہی میں دور چلا گیا. اب ہم نے یہ دیکھنا, آپ کا سوال ہے کتب جو لفظ آیا, کتاب کی جمع ہوتی ہے کتب, کتب ہی. دیکھیے بائبل میں نے بتایا تھا اس میں 73 بکس ہیں, ہے کتاب ایک, لیکن اس کا جو پہلا چیپٹر جسے ہم کہتے ہیں اس کو یہ لوگ بکس کہتے ہیں. بک آف جینیسس, بک آف لیویٹس, بک آف ڈیٹرونومی, فلانا فلانا. اور اسی میں ایک پیج ہے, سنگل پیج, ایک پیج اسے کہتے ہیں بک آف جونا. بک آف, یہ دکھائی دے رہا آپ کو ایک پیج, اس کو کہنا ہے بک آف جونا, کیونکہ وہ اس میں کچھ ورسز ہیں وہ ختم ہو گئے, وہ بک آف جونا ہو گیا. تو اس کے اندر بہت ساری کتابوں کے اندر کتاب ہے بیبلوس. بائبل کا ایکچوئل معنی ہے بیبلوس, لائبریری آف بکس, بہت ساری کتابیں اس کے اندر. تو اب آپ کا سوال ہے یہاں کتبی ہے, ہمارے پاس یہ کتاب ہے, اس کتاب کے اندر کتابیں ہیں, یوں سمجھے آپ. وہ کیسے لکھا ہوا ہے؟ سورہ البینہ 98 سورت ہے, اس کی 2 اور 3 آیت. رسول من اللہ, رسول اللہ کے پاس سے آیا, یتلو صحفا مطہرہ, وہ صحیفوں مطہر, یعنی صحیفے, صحف کہتے ہیں پیجز, یا اردو میں کہیں گے اس کو صفات, صفات مطہر, مطہر کہتے ہیں طاہر یعنی پاکیزہ, پاکیزہ پیجز کی وہ تلاوت کر رہا ہے. فیہا, اس میں کتب قیم, اس میں کتابیں, یعنی رسول آیا, رسول اللہ کے پاس سے آ رہا ہے, یہ پیج کھولیں آپ, یہ پیجز ہیں, دیکھیں پیجز. رسول من اللہ, رسول اللہ کے پاس سے آیا, یتلو, وہ تلاوت کر رہا ہے, صحف, صحیفے, پیجز کی, پیجز میں اس میں کیا ہے؟ فیہا کتبن, اس میں کتابیں ہیں قائم. اس میں بھی کتابیں ہیں, اس میں بھی کتابیں ہیں لکھائی ہیں, کتابیں ہیں, اس میں بھی کتابیں ہیں لکھائی. کیا ہے؟ آیات. رسول کے اس کی تلاوت کرتا ہے, آیات. آیاتیں جو لکھی ہوئی ہیں اس کو کہہ رہا ہے کتابیں. تو ہمارے معاشرے میں 4 کتابیں نہیں ہیں, ہمارے معاشرے میں 4 کتابیں جو سمجھی جا رہی ہیں وہ تو ایک کنکاکشن یہودیوں کا ہے کہ ان کے پاس گاسپل اکارڈنگ ٹو مارک, میتھیو, لوک اینڈ جان ہے, تو کہتے ہیں وہ انجیل ان کے پاس ہے, تورا یہودیوں کے پاس ہے, زبور داؤد علیہ السلام کے پاس تھے, اور اس کی قوم مٹ گئی, ان کی قوم ہے ہی نہیں. اچھا بھائی, عیسائی یہودی تو یوں بنا دیے. اب جو رسول نے آن کے جو تلاوت کی, وہ جو پیجز ہے اس کے اندر جو کتابیں ہیں, جو آیات ہیں, ان آیات کی جو رسول تلاوت کر رہا ہے اس کے اندر جو کتابیں ہیں وہ قائم ہیں. تو کتنی کتابیں ہوں گی قرآن مجید میں؟ جو آیات, ٹوٹل نمبر آف آیات جو ہیں وہ 6237 آیات.
6237 آیات جو لکھی ہوئی ہیں وہ رسول من اللہ، رسول اللہ کے پاس سے آیا، یتلو تلاوت کرتا ہے، صحف پیجز کی اس کے اندر فیہا کتبن، اس کے اندر لکھائیاں ہیں، کتابیں ہیں، قیمہ قائم. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 6237 آیات کی جو تلاوت کی وہ کتابیں لکھائیاں ہیں، یا کتاب لے لیں آپ ایک، اس کو یا تو کتاب کہہ دیں، یا 6237 آیتوں کی تلاوت وہ بھی کتابیں اور کتاب. جیسے بائبل میں کتابیں بھی ہیں اور بک بھی ہے، یہ دنیا میں سمجھا جاتا ہے اور یہ بالکل ایکوریٹ ہے. وعلیکم السلام. یہ آل عمران کی تیسری آیت جب ہم دیکھتے ہیں تو اندازہ ہوتا ہے کہ انجیل ہدایت کے لیے موجود تھی، اور پھر جب 65 آیت کو پڑھتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے اس کا نزول ہوا ابراہیم کے بعد. اس کی ذرا سی کلیریفیکیشن ہو جائے. صحیح ہے. دیکھیں میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ آپ نے یہ کہا، ایک آیت میں پڑھ دیتا ہوں جو عام طور پہ اس سے جیسے کنفیوژن ہو جاتا ہے. سورہ آل عمران 3 اور 65 آیت ہے، وہ پڑھ دیتا ہوں. یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، لما تحاجون فی ابراہیم، تم کیوں حجت کرتے ہو ابراہیم میں، وما انزلت التوراۃ والانجیل الا من بعدی، نہیں نازل کی تورات اور انجیل سوائے اس کے بعد سے. افلا تعقلون، پس تم عقل سے کام نہیں لیتے. دوبارہ سنیں، اے اہل کتاب، کتاب کے اہل سے اللہ تعالیٰ سوال کر رہا ہے. اہل کتاب کون ہوگا؟ ہم سب اہل کتاب ہیں. لما تحاجون فی ابراہیم، تم ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں حجت کیوں کرتے ہو؟ نہیں نازل کی تورات اور انجیل، وما انزلت التوراۃ والانجیل، نہیں نازل کی تورات انجیل الا من بعدی، سوائے اس کے بعد. اب عام طور پہ عام آدمی اس کو پڑھ کے کیا سمجھے گا؟ تورات انجیل کب نازل ہوئی؟ ابراہیم علیہ السلام کے بعد. لیکن اللہ تعالیٰ کہتا ہے، ہم نے آیت پڑھی تھی، میں وہ دوبارہ ریپیٹ کر دیتا ہوں. وہ سورہ آل عمران 3 میں لکھا تھا، نزل علیک الکتاب بالحق مصدقا لما بین یدیہ وانزل التوراۃ والانجیل، اور ہم نے نازل کی تورات انجیل من قبل ھدی للناس، پہلے سے نازل کرتا ہے ہدایت لوگوں کے لیے. تو تورات اور انجیل نازل ہے شروع سے، پہلے سے نازل کرتا ہے لوگوں کی ہدایت کے لیے، یہ تو لکھا ہوا ہے. لیکن اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے نہیں نازل کی. ابراہیم حجت کر رہا ہو تم ابراہیم کے بارے میں، جبکہ تورات انجیل تو اس کے بعد نازل ہوئی ہے. تو ایسا لگ رہا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام سے پہلے تورات انجیل نہیں تھی، بعد میں ابراہیم علیہ السلام کے بعد آئی. یہی لگ رہا ہے نا، پڑھنے سے تو یہی لگتا ہے نا. بتائیں بھائی، آپ لوگوں کو سمجھ میں آ رہی ہے بات ہے؟ دیکھیں ایک جگہ یہ لکھا ہے کہ ہم نے تورات انجیل نازل کی لوگوں کی ہدایت پہلے سے. تو پہلے سے کا مطلب ہمیشہ سے یہ نازل کردہ ہے تورات انجیل لوگوں کی ہدایت کے لیے، یہ تو پتہ چل گیا ایک آیت سے. لیکن آگے جا کے ایک جگہ لکھا ہوا ہے 65 کے اندر کہ ہم اہل کتاب، تم ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں حجت کیوں کر رہے ہو کہ تورات اور انجیل نہیں نازل ہوئی سوائے ابراہیم کے بعد. یعنی یہ جملہ لکھا ہوا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے بعد تورات انجیل نازل ہوئی. یہ ایک اور تو یہ کانٹرڈکشن نہیں نظر آ رہا؟ آپ کو اختلاف نظر آ رہا ہی نہیں آ رہا کہ ابراہیم علیہ السلام کے بعد تورات انجیل نازل ہوئی؟ یہ آئی سمجھ میں بات میں کیا لکھا ہوا ہے. اب یہ اختلاف کو سمجھنا ہے کیسے اللہ تو کہہ رہا ہے وہ تو شروع سے ہدایت، پہلے سے ہدایت ہے لوگوں کے لیے، ہدایت کے لیے. تو ابراہیم کے بارے میں جو لوگ حجت کر رہے ہیں وہ یہ حجت کر رہے ہیں کہ یہاں لکھا ہوا ہے کہ اللہ کہہ رہا ہے تورات انجیل ان کے بعد نازل ہوئی ہے، ابراہیم علیہ السلام کے بعد نازل ہوئی ہے. یہ ایک سٹیٹمنٹ ہے، اس کو سمجھنا ہے، کیونکہ ہم نے اب پڑھا ہے آیتوں میں کہ نبیوں نے حکم دیا تورات انجیل سے. تو شروع سے ہوگی تورات انجیل تبھی حکم دیں گے. اور ابراہیم علیہ السلام بھی نبی ہے، تو مگر یہاں لکھا ہے کہ ابراہیم کے بعد اس سے پہلے نوح علیہ السلام تھے. تو نوح علیہ السلام کے بعد تورات انجیل نہیں تھی کیا؟ قانون اور انجیل خوشخبری نہیں تھی؟ ہونی چاہیے کیونکہ پہلے سے ہدایت ہے. تو یہ کانٹرڈکشن کیسے دور کرنا ہے وہ میں بتاؤں گا اب آپ کو. یہ تو سمجھ میں آ گیا نا، کانٹرڈکشن ہے یہ. صحیح ہے، اپیرنٹ بظاہر کانٹرڈکشن ہے. اب دیکھیں سورہ حج میں 22ویں سورت میں ابراہیم علیہ السلام کا مقام دیکھیں گے. ابراہیم علیہ السلام کا مقام کیا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کے بعد پتہ چلی تورات انجیل ہے، یہ تو ہے نا. تو ابراہیم علیہ السلام کا مقام میں سورہ حج 22 کی 78 میں صرف چھوٹا سا بتا رہا ہوں، ملتا ابیکم ابراہیم. ابراہیم علیہ السلام جو ہے وہ ہمارے باپ دادا ہیں، ان کا ایک مقام ہو گیا. اچھا بھائی، دوسرا مقام سنیں آپ
سورہ البقرہ 2 اور 124 آیت، اس میں لکھا ہے قال انی جاعلک للناس اماما، ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو تمام جہان والوں کے لیے، انسانیت کے لیے امام بنایا. ابراہیم علیہ السلام مذہب کے باپ ہیں، اور قال انی جاعلک للناس اماما، اور انسانیت کا امام ابراہیم علیہ السلام کو بنا دیا. یہ بھی پتہ چل گیا. اب جو آیت میں پڑھنے جا رہا ہوں اس کو بڑا امپورٹنٹ ہے. سورہ ال عمران 3 اور اس کی 97 آیت، فیہ، یعنی اللہ کے گھر میں، فیہ آیات بینات، آیات جو واضح ہوئی، وہ مقام ہے ابراہیم کا. آیات، فیہ آیات بینات، اللہ کے گھر میں جو آیات واضح ہوئی، واضح، کلیریفائی، وہ کس کا مقام ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کا. اب آپ سنیے غور سے. بھائی جان سن رہے ہیں؟ ادھر سنو میری طرف. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ جو ابراہیم علیہ السلام وہ ہمارے مذہب کے باپ ہیں، ابراہیم علیہ السلام ہمارے امام ہیں. اور جو آیات کی وضاحت ہوتی ہے، آیت جب کلیریفائی ہوتی ہے، ابھی آج آیتیں واضح ہوئیں، کچھ آیتیں واضح ہوئیں کہ تورات انجیل کیا، اس سے پہلے آپ کو پتا تھا؟ نہیں پتا تھا نا. تو لوگوں کی ہدایت کے لیے تورات انجیل پہلے سے ہے، لیکن ابراہیم علیہ السلام کا مقام ہی یہ ہے کہ آیات کی وضاحت ہونا. فیہ آیات بینات مقام ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کی مقام یہ ہے کہ آیت کی وضاحت ہوئی. جیسی آیت کی وضاحت ہوئی وہ مقام بنا ابراہیم کا. اس کے بعد ہی تو تورات انجیل آپ کو پتہ چلی آج. اس کے بعد، یعنی اللہ تعالیٰ کی آیات کی جب وضاحت ہوتی ہے، فیہ آیات بینات، جب واضح آیاتیں ہوئیں آپ کے سامنے آج لیکچر سننے کے بعد، تو بنا مقام ابراہیم کا. اس کے بعد آپ کو پتہ چلا تورات انجیل. ہدایت شروع سے وہ، جیسے کہ آپ کو اگر واضح نہیں ہوں گی آیت مقام، تو مقام ابراہیم کا نہیں بنے گا. تو ابراہیم کا جب مقام نہیں بنے گا تو تورات انجیل آپ کو پتہ ہی نہیں، جو آج تک یا باہر لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے. ہدایت پہلے سے لوگوں کے لیے تورات انجیل، لیکن جب آیتیں واضح ہوں گی وہ ابراہیم علیہ السلام کا مقام ہے. اس کے بعد تورات انجیل آپ کو پتہ چلے گی. یہ بات سمجھ میں آئی آپ لوگوں؟ کس کے سمجھ میں نہیں آئی؟ ہاں نو کلیریفیکیشن جب بھی آیت کی ہو، جیسے آج آپ نے آیتیں سنی اور آپ کو واضح ہوئی، وہ ابراہیم علیہ السلام کا مقام ہوا، کیونکہ وہ اللہ نے قرآن میں ان کا مقام بنا رکھا ہے. اس کے بعد ہی تورات انجیل پتہ چلے گی. تو یہ اس کا جواب ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اسی سورہ آل عمران کی 3 کی جو آیت نمبر 3 کے مطابق ایک سوال ہے کہ انجیل انسانوں، تورات اور انجیل انسانوں کی ہدایت کے لیے پہلے سے موجود تھی، اور ایک سورہ آل عمران کی 93 ہے جس میں اسرائیل نے تورات نازل ہونے سے پہلے اپنے ہر کھانے کو اپنے اوپر حرام کر لیا تھا. اس کی تھوڑی وضاحت کر دیجیے. اچھا دیکھیں، یہ تقریباً اسی سے ملتا جلتا سوال بن جاتا ہے. قرآن میں لکھا ہے 3 کی 93، کل الطعام کان حلا لبنی اسرائیل الا ما حرم اسرائیل علی نفسہ من قبل ان تنزل التوراۃ قل فأتوا بالتوراۃ فاتلوها ان کنتم صادقین. ہر کھانا اسرائیل کے لیے حلال تھا سوائے جو اسرائیل نے اپنے نفس پہ حرام کیا اس سے پہلے کہ تورات قانون نازل کیا جاتا. کہہ دے آؤ تورات قانون کے ساتھ، پھر اس کی تلاوت کرو اگر تم سچے ہو. تو اب یہ اسرائیل کو ابھی ٹاپک لمبا ہو جائے گا. اسرائیل جو بھی ہے اس نے تورات کے نازل ہونے سے پہلے حرام کر لیا تھا. تورات انجیل ہر زمانے میں انسانیت کے لیے ہدایت ہے، لیکن اس کا جو نزول ہے وہ جب ہی ہوگا جب آیتیں واضح ہوں گی. تو یہ جو اسرائیل تھے انہوں نے حرام کر لیا کھانا جو بنی اسرائیل کے لیے حلال تھا. وہ کھانا حرام کیا جو تورات ابھی نازل نہیں ہوئی. ابھی میں نے بتایا جب آیت کی وضاحت ہوگی، آیات کی وضاحت ہوگی، وہ بنے گا مقام ابراہیم علیہ السلام کا. اس کے بعد ہی تورات انجیل آپ کو پتہ چلے گی. تو اسی طرح اسرائیل جو بھی ہیں انہوں نے اپنے اوپر حرام کر لیا جو اللہ نے بنی اسرائیل کے لیے حلال رکھا ہوا تھا. تورات کے نازل ہونے سے پہلے جو مقام ابراہیم علیہ السلام کا بنے گا، جب تورات نازل ہوگی ابراہیم کیسے ہوگی؟ پہلے ابراہیم علیہ السلام کی آیتیں جب واضح ہوں گی تو آپ کو پتہ چلے گا یہ لکھا ہے قرآن میں. تو جب وضاحت ہوگی کیا حلال ہے اور کیا حرام ہے. اور اس کا ایک بہت مثال کل بھی دی تھی میں نے کہ ہمارے معاشرے میں بکرا، گائے، مچھلی، مرغی ہیں اور کیا ہے، اونٹ،
दुम्बा, ये सब चीज़ें जो हैं ये हलाल हैं, मगर यही बकरा, यही गाय, यही मछली अमेरिका में जाके हराम हो गया। बेचारी बकरी ने कुछ नहीं कहा, आपको खा ले आप, नहीं आप नहीं खा सकते। अब आप चाहेंगे वो जो यहूदी है उसका ढूंढो, यहूदी कहाँ सेवा कर रहा है बकरी को, उसका कोशर मीट खा लेंगे आप। तो हम यहूदी के बिल्कुल पीछे पीछे चल रहे हैं। जो यहूदी कहेगा आओ, कहना मैंने कोशर मीट बनाया हुआ, तुम माँ से ले लो, तो कह रहे ईसाइयों का ज़िबा खाऊंगा नहीं, क्योंकि वो बकरी ईसाई ने ज़िबा की है। मगर मैं आपको बता रहा हूँ, देखिए मैं ये बिलीव करता हूँ, गौर से सुनिए, जिस जान, अभी तो खैर लेक्चर दूंगा मैं खाने पे हलाल क्या हराम क्या, लेकिन वक्ती तौर पे बता रहा हूँ, जो अल्लाह ने अनाम, यानी अनाम में जो जो मवेशी हैं उनको अल्लाह ने हलाल किया, उस पर अल्लाह का नाम लेके अगर उस ज़िबा करने वाले ने नहीं दिया तो आपकी ज़बान क्या बंद, आप अल्लाह का नाम लेके खा ले, वो तो हलाल हलाल कर दिया अल्लाह ने। अल्लाह कह रहा है ये हलाल है अनाम, तो अगर किसी कसाई ने नहीं किया या किसी ईसाई ने नहीं किया, किसी यहूदी ने नहीं किया, आपके पास जब वो जहाज़ पे या किसी भी जगह आपके पास वो खाना है हलाल जानवर का, तो आप अल्लाह का नाम लेके उसको हलाल करके खा लें। मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, हलाल अल्लाह, ये जो तौरात है जो नाजिल नहीं हुई, मकाम इब्राहिम नहीं बना, तो वो आप नहीं पता तौरात, उन्होंने हलाल हराम कर लिया। जब वाज़ी हुई आयत, जब आप पे मकाम इब्राहिम बन गया, तौरात नाजिल हुए, तो आपने वापस हलाल कर लिया। तो इस वक्त भी हमारे पास अगर बकरे का, गाय का और जनाब मुर्गी है, मछली है, चाहे अमेरिका में रह रहे हैं, चाहे जेरूसलम में रह रहे हैं, चाहे इंडिया में रह रहे हैं, वो जानवर आप जो जानवरी मवेशी अल्लाह ने जो हलाल किए वो हलाल हैं। सूअर को आप हराम कह रहे हैं, उसका गोश्त नहीं खा रहे हैं ना, तो अगर मैं किबले की तरफ मुँह करके ज़िबा करके कहूँ लो खा लो, आप नहीं खाएंगे ना। इसी तरह जो अल्लाह ने बकरे को ज़िबा करके, जैसे भी ज़िबा करके कोई कर रहा है, आप अल्लाह का नाम ले खा लें, वो हलाल है, वो ये हराम है। इस वक्त फ़िलहाल ये समझे, बाकी इंशाअल्लाह जब मैं लेक्चर दूंगा हलाल हराम का, तो उस पर आप सवाल कीजिए। और कोई सवाल कर रहा है? चलो जी बंद करें। जज़ाकल्लाह जनाब मोहम्मद शेख। अब इस तकरीब का इख्तिताम होता है, मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।